السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو کا سبق نمبر 21، رکھے میرا خیال۔ رکھے میرا خیال، سب سے پہلا فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس بے ہنگم۔ بے ہنگم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے وجہ کا شور ہونا۔ دوبھر مشکل ہونا ہے، جینا حرام ہونا۔ انمول قیمتی۔ آلودگی کا مطلب ہوتا ہے گندگی، پرورش پالنا۔ لبریز کا ہوتا ہے بھرا ہونا۔ صبح سے شام ہو گئی اور اب تو رات بھی ڈھل چکی تھی۔ منچلوں کی ٹولیاں سڑکوں پر بازو کا شور مچا رہی تھیں۔ پیں پیں پاں پاں یہ کیسا جشن تھا، ایک بے ہنگم شور کی صورت میں منایا جا رہا تھا۔ میں تو تھک چکی تھی، میرا سر بھی درد سے پھٹ رہا تھا، مگر یہاں کسی کو میرا خیال نہیں تھا۔ کہنے صبح سے شام ہو چکی تھی، زمین اپنا حال احوال بتا رہی کہ صبح سے شام ہو چکی، لوگ سڑکوں پر بازی بجا رہے تھے، بہت شور ہو رہا تھا۔ میں تو ان کے بازو سے تھک چکی تھی، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن ان کو میرا کوئی خیال نہ تھا کہ میرے پہ کیا گزر رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے بھیڑ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ادھر دیکھیے اتنا کچرا، اور خدایا لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ کبھی میں کتنی خوبصورت اور ہری بھری تھی، میری فضائیں تر و تازہ، میری ندیاں ٹھنڈے پانی سے لبریز تھیں، مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ مطلب زمین کہہ رہے آہستہ آہستہ سڑک پہ سے لوگوں کا رش ختم ہو گیا، جو ہجوم تھا، زیادہ تعداد میں لوگ تھے۔ ادھر دیکھیں کتنا کوڑا ہے، لوگوں نے میرا حال برا کر دیا۔ پہلے میرا حسن بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، لیکن لوگوں نے میری حالت بگاڑ دی ہے۔ پہلے میں ہری بھری ہوتی تھی، ہریالی ہوتی تھی، میری ہوائیں جو تھیں پہلے اچھی تر و تازہ ہوتی تھیں، میرے ٹھنڈی پانی کی ندیوں سے پانی سے ندیاں بھری ہوتی ہیں۔ اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ میں زمین ہوں، اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، میں آپ کا گھر، میں نے آپ کو رہنے کی جگہ دی، اور آپ نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ مطلب زمین کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، جگہ دی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا اس کے بدلے میں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے انہیں؟ تو اب سوچیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ زمینی فضائی آبی صوتی آلودگی میرا حسن مان کر دیں، مطلب خراب کر دیں۔ کہتے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو نہیں سوچا تو یہ سوچ لیں کہ یہ نہ بہت دیر ہو جائے کہ آپ نے میرا فضائی مطلب کہ ہوا کی آلودگی، آبی پانی کی آلودگی اور صوتی آلودگی، شور کی آلودگی میرا حسن برباد خراب کر دیں، آپ کا جینا دوبھر کر دیں۔ آپ کا جینا مطلب حرام کر دیں، مشکل کر دیں۔ بیماریاں جراثیم وبائیں پھوڑ دیں، مل کر کوشش کریں اور ایک بار پھر مجھے میرا حسن لوٹا دیں۔ مطلب زمین کرے ایک بار پھر کوشش کر کے مجھے میرا حسن واپس کر دیں۔ میرے کچھ ساتھیوں کو بھی آپ سے گلے ہیں، آئیے ذرا ان کا حال زار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مطلب کہتے ہیں میرے کچھ دوست ہیں، ان کو بھی آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ذرا ان پہ بھی نظر ڈالیں۔ دوستوں میں درخت ہوں، زمین پر سبزے کا نشان، شادابی کی علامت اور زمین کی مضبوطی کی ضمانت ہوں۔ میری لکڑی سے آپ فرنیچر بناتے ہیں۔ مطلب درخت کہہ رہے ہیں کہ میں درخت ہوں، میری ہریالی کی وجہ سے سب کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ میری لکڑی سے لوگ فرنیچر بناتے ہیں۔ میری چھال سے کاغذ بنانے کا کام لیا جاتا ہے، میں گرمیوں میں چھاؤں دیتا ہوں۔ میرے پتے، میرے پھل سب کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں پھل دیتا ہوں، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ میری لکڑی سے آپ لوگ فرنیچر بناتے ہیں، میری چھاؤں میں آپ لوگ اپنی گرمی میں اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن آپ نے دھڑا دھڑ مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ جنگلات کے جنگلات آپ کے شوق کی نظر ہوتے چلے گئے، آپ نے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا دن بہ دن۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہوا میں تازگی کم ہونے لگی، مطلب ہوا میں آلودگی گندگی زیادہ بڑھنے لگی، درجہ حرارت بڑھ گیا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بالکل نہ کاٹیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ بے شک کاٹ لیں، مگر مزید درخت بھی لگائیں۔ کہ درخت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ میرے سے فائدہ تو لیتے ہیں، لیکن یہ نہ کہ آپ جب مجھے کاٹ رہے ہیں تو مجھے اس کے بدلے میں بھی اور درخت لگاتے رہیں تاکہ ہوا میں آلودگی نہ پیدا ہو۔ تو آپ بے شک کاٹ لیں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اس زمین کے لیے۔ مطلب کہہ رہے ہیں درخت آپ لگائیں، اپنے ملک کے لیے لگائیں، اپنی زمین کے لیے لگائیں، اپنے لیے لگائیں، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، ریڈنگ کی۔ شکریہ۔